للعباد من الامر شیئا، کہ اللہ نے بندوں کو بھی کچھ اختیار دیا ہے، ان کے قبضے میں بھی کچھ ہے۔ اللہ کے قبضے میں تو ہے ہی، ان کے پاس بھی بہت بڑی فوج ہے اس ٹائم انہی کی چل رہی دنیا میں۔ کس کی چل رہی؟ انہی کی چل رہی، انہی کی نہیں چل رہی۔ یہ تو جاہلوں کی بات ہے، غافلوں کی بات ہے۔ تم مسلمان ہو کر بھی یہ کہہ رہے کہ انہی کی چل رہی، انہی کی نہیں چل رہی۔ کس کی چل رہی ہے؟ عالم میں اللہ ہی کی چل رہی ہے، اللہ ہی کے چلانے سے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ومن زعم، جس نے گمان کر لیا، یقین کر لیا، ان اللہ تعالی جعل للعباد من الامر شیئا، کہ بندوں کو بھی اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، فقد کفر بما انزل اللہ علی انبیائہ، اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کیا۔ یاد رکھو، الا، خبردار، ہوشیار، لہ الخلق، سن لو، پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے، والامر، اور حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز سیکھنے کی توحید ہے، ایمان ہے، کلمہ ہے، جس کے لیے ہمیں اور تمہیں یہاں جمع کیا گیا، جس کے لیے جماعتیں ساری دنیا میں جا رہی ہیں، ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، وکیلوں کی، ججوں کی، پروفیسروں کی، اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی، مدرسے میں پڑھنے والوں کی، مدرسے میں پڑھانے والوں کی، کھیتیاں کرنے والوں کی، دکانیں کرنے والوں کی، کارخانے کرنے والوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، نیوں کی، پرانوں کی، ساری دنیا میں جو جماعتیں نقل و حرکت چلت پھرت کر رہی ہیں، ان ساری نقل و حرکت چلت پھرت کا مقصد وہ اپنے ایمان کو بنانا ہے، وہ اپنے یقین کو بنانا ہے، وہ اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، یہی زمانہ ہے یقین کے، ایمان کے بننے کا، یہی زمانہ ہے کلمے کے دل کے اندر داخل ہونے کا۔ جو بڑے ہوتے جائیں گے اور اس ماحول میں اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے تو پھر وہاں کا اثر اتنا ہوگا، یہ باتیں سمجھنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سننا بھی کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ ہمارا سب کا تجربہ ہے، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تشکیلوں میں، جتنی جلدی بات بچے نوجوان سمجھ لیتے ہیں، اتنی بات ادھیڑ عمر والے نہیں سمجھتے، اتنی بات بوڑھے نہیں سمجھتے۔ حالانکہ وہ فارغ ہیں، بوڑھے سب چیزیں فارغ ہو گئے، سارے بچوں کی شادی ہو گئی، پوتوں کی بھی ہو گئی، اب کچھ کام نہیں ہے کہ آ جاؤ مسجد میں، یہ ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے موقع؟ کیونکہ اس کی ساری زندگی جو لگی ہے وہ گھر پہ لگی ہے، کھیت پہ لگی ہے، دکان پہ لگی ہے، اس کا باہر نکلنا اب مشکل ہے، عادت نہیں ہے اس کو۔ ایک آدمی حج کو گیا، عمرے کو گیا، وہاں جا کے رو رہا ہے، مکہ میں، مدینے میں رو رہا ہے، کیا ہو رہا کہ گھر یاد آ رہا ہے۔ مکے میں جا کر بھی گھر یاد آ رہا ہے، مدینے میں جا کر بھی رو رہا ہے کہ میں تو جاؤں، میں کیسے جاؤں گا، سب کے ساتھ جانا پڑے گا، یہاں تو جو آ گیا ہے۔ تو مکے میں بھی دل نہیں لگ رہا اس کا، مدینے میں بھی دل نہیں لگ رہا اس کا کہ میں تو جاؤں، کیونکہ اس کی عادت نہیں، گھر سے باہر کبھی گھر سے باہر نکلے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بچپن میں جو بات سمجھنا، اس لیے فرمایا العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، علم کا بچپن میں سیکھ لینا، ایمان کا بچپن میں سیکھ لینا، ایمان کا بچپن میں سیکھ لینا، قرآن کا بچپن میں سیکھ لینا، حدیث کا بچپن میں سیکھ لینا، تبلیغ کا، دعوت کا بچپن میں سیکھ لینا ایسا ہے جیسے پتھر پر لگی تھی اور مضبوط ہے، اب وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ اور بڑھاپے میں ایسا ہے العلم فی الکبر کالنقش علی الماء، بڑھاپے میں ایمان کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا، دین کا سیکھنا، عمل کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا، وہ ایسا ہے جیسے پانی پر لکیر کھینچتی، پانی پر لکیر کھینچتی نظر آتی ہے جی، ختم، ابھی کھینچی ابھی ختم، ابھی کھینچی ابھی ختم، ابھی یاد کیا بھول گیا، ابھی یاد کیا ابھی بھول گیا، ابھی یاد کیا اور ابھی بھول گیا، کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ بچپن کا زمانہ ہے توحید کا، یہ بچپن کا زمانہ ہے ایمان کا، یہ بچپن کا زمانہ ہے یقین کا، سنت اور شریعت کے سیکھنے کا۔ اس لیے کالج میں، یونیورسٹی میں جانے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، آپ پہلے ایمان سیکھو، پہلے آپ توحید سیکھو، پہلے آپ رسالت سیکھو۔ سب سے پہلی چیز سیکھنے کی چیز کیا ہے بولو؟ توحید، ایمان، اس کے بعد رسالت، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں عالم کا نظام ہے، وہی کامیاب کرے گا، وہی ناکامی سے بچائے گا۔ کس کو کامیاب کرے گا؟ کس کو ناکامی سے بچائے گا؟ محمد الرسول اللہ، اس کو بچائے گا جو رسول اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا، جو اپنے آپ کو محمدی بنا دے گا، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر
ڈال دے گا، لا الہ الا اللہ جو دل کی گہرائیوں میں پہنچا دے گا، اور محمد الرسول اللہ چہرے سے ظاہر کر دے گا، محمد الرسول اللہ سر سے ظاہر کر دے گا، محمد الرسول اللہ لباس سے ظاہر کر دے گا، محمد الرسول اللہ ہاتھ پاؤں کے استعمال سے ظاہر کر دے گا۔ اللہ اس کو کامیاب فرمائے کہ اللہ کامیاب کریں گے اس کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو سیکھے گا۔ وہ معلوم کرے گا کہ کپڑے پہننے کا طریقہ کیا ہے، وہ معلوم کرے گا نہانے کا طریقہ کیا ہے، وہ معلوم کرے گا وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ معلوم کرے گا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ معلوم کرے گا کمانے کا طریقہ کیا ہے، وہ معلوم کرے گا کہ خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ معلوم کرے گا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ معلوم کرے گا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ معلوم کرے گا عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے جسم سے ظاہر ہو، آپ کے رنگ میں ہم رنگ جائیں، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ یہ دنیا بھر کے لوگ نہیں ہیں کہ ایسے بن جاؤ جیسے فلاں ہیں، ایسے بن جاؤ جیسے فلاں ہیں، ایسے بن جاؤ جیسے فلاں ہیں، کہ نہیں، یہ سارے کھلاڑی اور یہ سارے فنکار یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، یہ سارے کھلاڑی اور یہ سارے فنکار اور یہ سارے اسٹار یہ سب ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ کے پکڑ میں گرفتار کرانے والے ہیں، خود بھی گرفتار ہیں، ہمیں بھی گرفتار کرانے والے ہیں۔ اس لیے ان کے چکروں میں نہیں آنا، ان کو نہیں دیکھنا کہ یہ بہت مزے میں ہے، راحت میں ہے، آرام میں ہے، جدھر دیکھو انہی کی پوچھ ہے۔ فرعون سے زیادہ ہوگی کسی کی پوچھ؟ ارے فرعون سے زیادہ ہوگی، پوری دنیا کا بادشاہ تھا، قارون سے زیادہ ہوگی کسی کی پوچھ؟ خزانوں کی چابیاں کہیں کہیں جانوروں کے اوپر چلتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنے خزانے کی چابی تھی کہ بڑی مضبوط جماعت بھی ان خزانوں کی چابیوں کو نہیں اٹھا پاتی تھی۔ جس کی چابیاں اتنی ہوں کہ بڑی مضبوط جماعت بھی نہ اٹھا سکے، خزانہ کتنا ہوگا؟ لیکن وہ خزانہ اس کا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچانا۔ ما کان لہ من فیۃ، اللہ کہتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت خزانے سمیت دھسا دیا۔ ما کان لہ من فیۃ ینصرونہ من دون اللہ، خدا کے سامنے کوئی اس کی جماعت مدد کرنے کو تیار نہ ہوئی۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی اپنا بچاؤ نہ کر سکا، خود بھی وہ انتقام نہ لے سکا، اللہ نے عذاب کے اندر گرفتار کر لیا۔ تو جتنے فنکار ہیں، جتنے اسٹار ہیں اور جتنے کلاکار ہیں، یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ جہنم کا ایندھن۔ دنیا کے ہر مخلوق جو رسول اللہ کے طریقے سے الگ ہے، رسول اللہ کی سنت سے الگ ہے، رسول اللہ کے طریقے سے الگ ہے، وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ ایک راستہ ہے، فرمایا جہنم میں، دوزخ میں جانے کے کروڑوں اربوں راستے ہیں، اور جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوزخ میں جانے کے کروڑوں راستے اور جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ، وہ راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے کلمے کا، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک جز ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ زبانوں پر بھی ہو، اور لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں میں بھی ہو، اور محمد الرسول اللہ جسم سے بھی ہمارے ظاہر ہو رہا ہو، اور محمد الرسول اللہ ہماری زبانوں سے بھی ظاہر